اے ابو بکر تم نے بالکل صحیح کہا
اب جو صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام صحابہ کرام پریشان ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے آپ کی توہین کی، کہا کہ آپ کی طرف بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، استغفر اللہ، آپ نے کہا کہ بالکل صحیح کہا تم نے، اور ابو بکر نے آپ کی تعریف کی تو آپ نے صحیح کہا، یا رسول اللہ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے میرے جانشینو میں مثل آئینہ ہوں، آئینے میں لوگوں کو اپنی صورت نظر آتی ہے، جب ابو جہل نے مجھ کو دیکھا تو بظاہر مجھ کو نہیں دیکھا کہ بلکہ میرے چہرے میں اپنی شکل کو دیکھ رہا تھا، تو ان کو اپنی شکل اتنی بری لگی کہ وہ کہہ دیا کہ آپ برے، وہیں پہ صداقت کا بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور ابوبکر صدیق نے ایمانی اور روحانی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں ابوبکر صدیق کو بہت ہی خوبصورت نظر آیا۔ یہ نظر کی بات ہے، نظر اگر صحیح ہے تو ساری چیز صحیح ہے، نظر اگر صحیح ہے تو تم بھی صحیح۔ حضرات مطلب یہ نظریے کی بات ہے، کوئی انسان اگر بگڑتا ہوا جا رہا ہے تو اس کو پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی لڑکا، چھوٹا لڑکا ہو، کوئی بھی لڑکا اگر کوئی گناہ کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کو یہ حیا ہوتی تھی کہ میرے گاؤں کے بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کو اگر معلوم ہو گیا تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی بھی کیا ہوتا تھا یا کرتا تھا تو ایسے لوگ، کوئی بڑے بوڑھے بزرگ لوگ اگر روڈ سے جایا بھی کرتے تھے تو وہ انسان، وہ لڑکا ان غلطیوں سے بہت زیادہ ڈر کے بھاگ جاتا تھا۔ لیکن آج کا ماحول دیکھو، آج اگر کسی کے بچوں کو سدھارنے کے لیے کچھ اگر کہیں ڈانٹے بھی تو اس کا پورا خاندان ان کو دبانے کے لیے جاتا ہے۔ بگڑنے کا سب سے پہلا قدم جو ہے تو ان کے گھر والوں نے ہی دیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں موضوع سے کے بات کر رہا ہوں، ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت امام حسین اور میرے بیٹے کے درمیان، امام حسین اور میرے بیٹے کے درمیان کچھ نوک جھوک ہو گئی۔ چھوٹے بچے تھے دونوں، کچھ نوک جھوک ہو گئی تو امام حسین نے کہا اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے، اس کو حضرت کے بیٹے کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو حضرت امام حسین نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ کو امام حسین نے کہا اے میرے نانا کے غلام کے بچے، تو بچے بچے ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ کو غصہ آیا، یہ سوچ کر کے مجھے اتنی بڑی بات، لیکن کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا جملہ ہے یہ، حضرت عبداللہ کو نہیں معلوم ہوتی ہے، بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ حضرت عبداللہ یہ حضرت عمر کے بیٹے گھر کو آئے، کہنے لگے ابا جان یہ کیا ہوا؟ امام حسین نے مجھے ایسی بات کہا، کیا کہا؟ اے میرے غلام کے بچے، اے میرے نانا کے غلام کے اولاد، اے میرے نانا کے غلام کے بچے، امام حسین ایسا کہا، صحیح بولو، فیلحال صحیح بولتا ہوں، کیا تم حقیقت بولتے ہو؟ ہاں میں حقیقت بولتا ہوں۔ کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا اے میرے نانا کے غلام کے بچے۔ اچھا ٹھیک ہے، بلا کے لاؤ چھوٹے بچے، گئے کہنے لگے میرے والد صاحب تم کو قلم کروانا ہے، ابھی بچی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہی ہے۔ چلتے چلتے حضرت عمر جامع وہاں پہ جا کر کے پہنچے، کہنے لگے اے شہزادہ میرے بیٹے نے جو کہا کیا یہ صحیح ہے؟ آج کل کے بچے ہوتے تو ڈر کے کہتے تھے نہیں جھوٹ ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت امام حسین کی اس سچائی پر خاص تو کوئی پر نہیں، اس چھوٹے سے عمر نے بھی کہا، چھوٹے سے عمر میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو میں نے کہا ہے، کیا کہا؟
میں نے یہ کہا ہے اے میرے نانا کے غلام کے بچے. صحیح کہہ رہے ہو؟ اور ایک بار کہو. ہاں حضور میں نے یہی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اے میرے نانا کے غلام کے بچے. امام حسین نے مسلسل 3 بار کہلوایا. 3 بار کہلوا کر کے اعلان کر دیا، اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ اے میرے لفظ جگر، مجھ میں اتنا یقین نہیں تھا کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں. آج تو نواسے نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دی ہے کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں. عقیدت ہو تو ایسی، محبت ہو تو ایسی. صرف یہ آوازیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. جس طریقے سے تمیم جملہ ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب. میرے دوستوں نبی کی محبت اگر ہو تو دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے، زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے، اپنا اپن ان کی یادوں میں رکھنا چاہیے. میرے دوستوں حضور اعلیٰ حضرت دنیا جو اعلیٰ حضرت کہتی کیوں کہتی اعلیٰ حضرت؟ کیا وجہ ہے اعلیٰ حضرت کہنے کی؟ آخر اعلیٰ حضرت دنیا کیوں کہتی؟ دنیا نام اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں پہچانتی ہے؟ ایک میں میرے ساتھ جو خود یہ واقعہ ہوا ہے تو میں آپ کو بیان کرتا چلوں. بس غالباً 6 سال پہلے جب میں مکے سے مدینے کو جا رہا تھا، آپ لوگوں کی دعاؤں کی طرف الحمدللہ عمرہ بھی کر چکا ہوں 2019 میں. جب میں مکے سے مدینے کو جا رہا تھا تو اتفاقاً 12ویں شریف کا چاند میدان بدر میں دیکھا. 12ویں شریف کا چاند وہاں پہ دیکھا. مسجد بدر میں نے نماز پڑھی. اس کے بعد وہاں پہ زیارت کے وہاں چلے زیارت ہو گئی. اس کے بعد مدینے کی جگہ پہنچا غالباً رات کے 2 بجے. وہاں پہ ٹائم نہیں تھا. رات کے 2 بجے مدینہ طیبہ پہنچا تو وہاں کی کیفیت جو ہے وہ دلی کیفیت ہے. اللہ بس اس کیفیت کو قبول فرمائے. یہی میری عرضی کی پوری دلیل ہوگی. تو حضرات افسوس تو اس بات پہ رہ گئی کہ میں جبہ پہنا ہوا ہوں، برکت کی یہی ٹوپی لگی ہوئی ہے. میں مسجد نبوی سے پہلے بھی ہوں، ابھی جا ہی رہا ہوں. تو کسی شخص نے مجھے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ انڈیا سے آئے ہو. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ہندی بول رہا تھا وہ. آپ انڈیا سے آئے ہو؟ ہاں انڈیا سے آئے ہو. آپ انڈیا سے؟ ہاں انڈیا سے آئے ہو. تو پھر کچھ دیر میری طرف لیتا رہا. دیکھنے کے بعد میں سب دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہیں آپ. میں سب دیکھ رہا ہوں. وہی نہیں ایک جگہ دو کے بعد بڑی زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھو سکون سے بیٹھو اور اطمینان سکون سے بیٹھ رہو. اس کے بعد دعوت کے اعتبار سے بتانا اے نعرہ لگا کر نعرہ تکبیر. اور دوسرے دور ہو کے بیٹھو. ایک ہاتھ ایک دوسرے کے پیچھے ایک ہاتھ دور ہونا. دل میں رکھو. اے چھولا ہمیں اپنا ضمانت بولے سر بولنا یہ ہوتا میرا اثر کی اگر سر اس نے شکایت سنا دے سے شاندار سن یا سنو تو دماغ میں تو چلو نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، شافی کی آمد، ساقی کی آمد، سرور کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے سنی بھائی، ہماری استاد ماں، جملہ مجاور محلہ، نعرہ تکبیر. اور آخر میں کہہ دو فیضان حضور سید غالب شریف ہونا چاہیے. ہاں دیندار بیدارگی کے ساتھ سنتا ہوں. تو حضرات محترم، میرا کہنے کا مطلب صرف ایک واقعہ جو سنا رہا ہوں تو کبھی بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو آنکھ سے آنسو
تو مجھے سامنے والے شخص نے آگے کہا کہ کیا آپ انڈیا سے آئے ہو؟ جی الحمدللہ کیا کر رہا. تو ایک جملہ انہوں نے کہا کیا آپ امام احمد رضا والے ہو؟ کیا آپ امام احمد رضا والے ہو؟ جی ہاں. کیا آپ اس مبارک مہینے میں 12ویں شریف یہاں منانے آئے ہو؟ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے. کیا سوچ ہے انسان کا, اس کو کیا معلوم. امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کو وہاں کے لوگ جانتے ہیں. مدینہ طیبہ کے لوگ اگر مجھے کہہ رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی ہندی سے, اگر مجھے کہہ رہے ہیں ہلکی پھلکی عربی سے کہہ رہے ہیں, ہندی سے کہہ رہے ہیں, تو کہنے لگا وہ کیا 12ویں شریف منانے آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو وہ اعلیٰ حضرت جس کے پیچھے پوری سنیت, جس کا گل پوری سنیت گاتی ہے, کیوں آج اعلیٰ حضرت دیتی ہے؟ وجہ ایک ہی ہے میرے دوستو, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عشق نبی کو دل میں بیٹھایا, اور عشق نبی کو نہ صرف دل میں بیٹھایا بلکہ اپنے قلم کے ذریعے ہر ایک باذوق سنی صحیح العقیدہ آدمی کے پاس پیغام بھی پہنچایا. اور یہیں تک محدود نہیں, عمل بھی کر کے دکھایا, اور عمل کر کے دکھایا کہ نبی سے محبت, نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اور محمد کی محبت, یہ محمد کی محبت تمام چیزوں سے بہتر ہے. تو میرے دوستو اسی لیے آج اعلیٰ حضرت ساری دنیا کرتی ہے, اور ہم سنیوں کے پاس اگر مستحکم ایمان ہے, مضبوط ایمان ہے, تو وہی اعلیٰ حضرت کے صدقے سے ہے. آج اگر ہم 12ویں شریف میں یہ میلاد کی میٹنگ سجاتے ہیں تو الحمدللہ یہ بھی طریقہ انہوں نے ہی بتایا ہے. نبی سے محبت کس طریقے سے کی جاتی ہے طریقہ انہوں نے بتایا ہے. نبی کی نعت کس طرح سے پڑھی جاتی ہے طریقہ انہوں نے بتایا ہے. تو انسان کا سلام تو آتے رہے, لیکن اعلیٰ حضرت جو طریقہ بتایا, نصر میں بتایا, بلکہ عمل کر کے بھی ڈیمو ہم کو دکھایا. اس لیے دنیا آج اعلیٰ حضرت کے نام پر مرتی. حضرت محترم یہ تک محدود نہیں, بلکہ کائنات کی ساری چیزیں, کائنات کی ساری چیزیں ذرے ذروں سے نبی کی صلاۃ و تسلیم کی صدائیں آتی. ذرے ذروں سے یہ بات الگ ہے کہ ان ذروں کی آواز ہمارے کان سن نہیں سکتی ہے. یہ بات الگ ہے, ان ذروں کی بات ہمارے کان سن نہیں سکتے ہیں. یا نبی کی صدائیں ہر چیزوں سے آتی ہے. یہاں جو تقریباً آج 11واں دن ہے, آج 11ویں محفل ہے, آج میں تو کہتا ہوں کہ اس در و دیوار سے بھی نبی کی صدائیں آتی ہیں. ان در و دیوار سے یہاں کی تمام چیزوں سے نبی کی صلاۃ و تسلیم کی صدائیں آتی ہے. اور جہاں تک یہ آواز بہتی ہے وہاں کی در و دیواروں سے بھی آوازیں آتی ہیں نبی کی صلاۃ و تسلیم کی, ہر جگہ سے آتی ہے. لیکن یہ بات الگ ہے, تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کان کو اتنی طاقت نہیں بخشا ہے کہ ہم حجر اور شجر کی آواز کو سن سکیں. لیکن میرے دوستو ایمان کہتا ہے کہ آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی صلاۃ و تسلیم کو دیکھ کر کے کنکر بھی اگر ابو جہل کی مٹھی پر اگر کلمہ پڑھ سکتا ہے تو نبی کی تعریف سن کر کے یہاں کی در و دیواریں نبی کی صلاۃ و تسلیم کی تعریف کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میرے دوستو انسان کے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے. بس میں نے جو جملہ کہا تھا اقرار باللسان تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار بھی ہونی چاہیے, دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے, اور مستحکم انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یقین جانو میرے دوستو اس محفل میں نبی کی تشریف لائے ہیں, فرشتے بھی تشریف لائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے, اور اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. یہاں میرے دوستوں خوش نصیب آدمی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم کو نیک ہدایت دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرش اور کرسی کے تسلیم احمد کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے آپ
پڑھتا
لیکن اس کا مالک ہمارے نبی کو بنایا. بولو سبحان اللہ. شعر مولانا فرمائے ہر شے کا رب ہے خالق, محبوب رب ہے مالک. ہر شے کا رب ہے خالق, محبوب رب ہے مالک. عالم میں بج رہا ہے, عالم میں دنیا, عالم میں بج رہا ہے. ڈنکا میرے نبی کا, مکہ میرے نبی کا, طیبہ میرے نبی کا, سارا جہاں میں بے شک صدقہ میرے نبی کا. معراج والے دلہا کی عظمتیں تو دیکھو, معراج والے دلہا, معراج والے دلہا کی عظمتیں تو دیکھو. جبرائیل چومتے ہیں, جبرائیل چومتے ہیں, طلبہ میرے نبی کا, مکہ میرے نبی کا, طیبہ میرے نبی کا, سارا جہاں میں بے شک صدقہ میرے نبی کا. اور حضرت کے شعر مولانا فرمایا شاہروخی نے کہا شمس و قمر بنوری خیرات لے رہے ہیں. شمس و قمر بنوری خیرات لے رہے ہیں. کتنا چمک رہا ہے, کتنا چمک رہا ہے. روضہ میرے نبی کا, مکہ میرے نبی کا, طیبہ میرے نبی کا, سارا جہاں میں بے شک صدقہ میرے نبی کا. یہ محفل ہمارے سنی بھائی 41 سے لے کر آج 11ویں تاریخ تک اپنے کام دھندوں کو چھوڑ کر سرکار کی یاد بنا رہے ہیں اور خرچ بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. یہ شعر ہمارے سنی بھائی کی طرف سے ہے. آپ نے حضرت عمر کا نام سنا ہوگا. ایمان لانے سے پہلے یہ میرے آقا کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے, لیکن جیسے ہی حضور کا چہرہ دیکھا, تلوار پھینکا, قدموں میں گرا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. شعر مولانا فرمائے قدموں پہ گر کے بولے کلمہ پڑھایا آقا. حضور کا چہرہ کتنا پیارا چہرہ تھا, کتنا نورانی چہرہ تھا کہ لوگ دیکھتے تھے اور ایمان لے کر آتے تھے, اسلام قبول کرتے ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعلیٰ حضرت, عید میلاد النبی. قدموں پہ گر کے بولے کلمہ پڑھایا آقا. قدموں میں گر کے بولے کلمہ پڑھایا آقا. قدموں پہ گر کے بولے کلمہ پڑھایا آقا. دیکھا عمر نے جس دم, دیکھا عمر نے جس دم, چہرہ میرے نبی کا. دیکھا عمر نے جس دم, چہرہ میرے نبی کا. مکہ میرے نبی کا, طیبہ میرے نبی کا, سارا جہاں میں
حقدار ہے وہ فرحت خود ہمیں یعنی جنت میں وہی جائے گا جس کے اندر ایمان تھوڑا سا بھی باقی رہے گا. ٹھیک ہے. خلد بری کا بے شک حقدار ہے وہ فرحت کیا جس نے بھی پڑھ لیا ہے جس نے بھی پڑھ لیا ہے کلمہ میرے نبی کا جس نے بھی پڑھ لیا ہے کلمہ میرے نبی کا مکہ میرے نبی کا طیبہ میرے نبی کا سارا جہان بے شک صدقہ میرے نبی کا. تو آپ لوگ کے ساتھ بیٹھے اور ادھر دھیان رکھیے اور آپ لوگوں نے حضرت اپنے اپنے گھروں سے بھی محفل تک کو سماعت کروائیں. اب حضرت کے سامنے آپ کے کنڈا پلی کے شاہی سنی جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد ذاکر حسین رضوی ان کے آنے سے قبل ایک شیخ ملازہ فرمائیں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور کی شان میں کیا کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نور ہے نور تیرا سب خیال نور کا. صبح طیبہ میں حضور کرتا ہے وہاں نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر رسالت کی آمد کی آمد کی آمد. نعرہ تکبیر رسالت میدان حضور سیدنا غالب شہید رحمت اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة علی النبی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے چند منٹ توجہ دیں ہماری طرف اور اسٹیج پر باوقار علماء حفاظ شورا آپ کی خاص توجہ چاہوں گا اور جہاں غلطیاں ہوا اسلام کی آج میں صبح ہی موڈ بنا لیا ہوں اس سلسلے میں بولنا ہے. بالکل اور مطالعہ کرنے سے کبھی مطالعہ ہوتا ہے. کہتے مطالعہ کرے دنیا خوبی ہو ہمیں دیکھ کر ہماری باتوں کو سن کر استاد کی ہنستے مسکرا دے سارا جادو ختم ہو جائے گا. جادو ٹونا کے لوگ کیمیا ماشاء اللہ. بیٹھ کر آئیے اپنے مقصد کی طرف. بانی محفل جناب سنی بھائی اور تمام مجاور محمودہ سے مجھے مخاطب ہے. کہنا یہ ہے کہ آج 11ویں محفل ہے. ہم سب مل کر یہ سمجھے تھے چلو آج پہلی مجلس ہے, آج نہیں آئے کل تو آئیں گے. دوسری مجلس
सख्त से इंतजार किया, लेकिन वहां भी नजर नहीं आया। चलो दूसरी मजलिस करने के बाद भी इंतजार किया और सब्र किया कि आज नहीं तो कल आएंगे। इसी तरह केसरी से लेकर आज 11वीं तक पहुंच चुके हैं। अगर डेली एक एक आदमी आते थे तो आज 11 आदमी नजर आते थे और कल 12 आदमी आकर के बाबरी शरीफ मना लेते थे। दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम हमारे महल्ले वालों को हिदायत दे, घरों में बरकत दे, दुकानों में बरकत दे, मकानों में बरकत दे, उम्र में बरकत दे। मेरे प्यारे, एक दिन मरना है, खाली खाली थैला और थैली की तरफ रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। रोजी देने वाला कार नहीं है, रोजी देने वाला परवरदिगार है। रोजी देने वाला हार नहीं है, वो रोजी देने वाला परवरदिगार है। रोजी देने वाले को पहचानिए, याद कीजिए, तभी इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक सारी परेशानियां दूर होंगी और रिस्क का दरवाजा यकीनन खुल जाएगा। इलाजे मुस्तफा की बरकत से जरूर दरवाजा खुलेगा, दलील चेशक भी शक नहीं इंशाअल्लाह। हज़रात, मैं सभी मुजावर मोहल्ला के भाइयों को, जवानों को, बहू बेटियों को, भाभियों को, उम्र दराज बुजुर्गों को और बच्चों को भी अभी दावत देता हूं कि कल आप जरूर तशरीफ लाएं। आज की रात जगने की रात है और ऐ मुजावर महल्ले वालों, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके मोहल्ला में नबी पाक साहिबे लौलाक हुजूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, गमखार उम्मत का सफीना, अपने गुनाहगार उम्मत का खजीना, हजीना, सफीना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुए मुक़द्दस है, आसार मुबारक है। ये आप लोग खुशनसीब हैं। इस आसार मुबारक के लिए एक वाक़या सुना दूं, बड़ा सा अच्छा रहेगा। दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा का दिमाग सोना चांदी की तरफ, पैसे की तरफ, दौलत की तरफ हमेशा ख्याल आता था और ये भी ख्याल आता था बड़े के दिमाग में, छोटा बन जाएगा तो पूरी दौलत हमारी हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिए, गौर से सुनो वाक़या। ये भी ख्याल करता था कि ये छोटा मर जाएगा तो पूरी दौलत हमारी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। इंसान कितना भी सोच ले वो नहीं होता। और छोटा के दिमाग, उनके घर में आसारे मुबारक थे। क्या थे? आसारे मुबारक थे। सुभान अल्लाह। छोटा हमेशा टोपी पहनता था, इस्लामी लिबास पहनता था, नमाज की पाबंदी करता था, इश्क मोहब्बत में डूबकर सलाम भी पढ़ता था, यानी बिल्कुल्लाह और आशिक रसूल था। सोचता था पूरा आसार मुबारक हमारे हक में आ जाए तो ठीक है। बड़ा क्या सोचता था? एक मर जाए तो दौलत मिल जाएगी। और छोटा क्या सोचता था? आसार मुबारक मेरे भाई न दे, पूरा आसार मुझे दे दे तो
میں خوش ہو جاؤں گا؟ نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، یہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ نیت صحیح ہو تو رزلٹ بھی صحیح نکلے گا۔ اللہ اکبر، بڑا اپنے دماغ میں سوچتا رہا، چھوٹا بھی سوچتا رہا۔ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب باپ انتقال ہو جائے تو بیٹے کے حق میں آ ہی جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد بڑا اپنے چھوٹے بھائی سے کہا اب ہم لوگ بیٹھو، سب کچھ تقسیم کر لیں گے، بیٹھو۔ بات چل رہی ہے تو چھوٹا پہلے ہی بول دیتا اے پنچ والوں، بڑے بزرگ لوگوں، پہلے ہی میں بول دیتا ہوں، اگر میرا مشورہ پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہ تو پھر آپ لوگ تو انصاف کے لیے بیٹھے ہی ہیں۔ بولو کیا بات ہے چھوٹو؟ بات یہ ہے میرے والد گرامی چلے گئے، امی بھی چلی گئی ہے، اب والد گرامی کی طرف سے جو دولت بچی ہے 2 بھائی میں تقسیم ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے والد گرامی کی وراثت میں آثار مبارک بھی ہے، دولت بھی ہے، مجھے اپنے بھائی سے گزارش ہے کہ آثار مبارک مجھے دے دے۔ آثار مبارک مجھے دے دے اور باپ کی پوری وراثت لے لے۔ ہے آج کوئی ایسا؟ ہاں ہے، جن کا نام استاد نہیں ہے۔ ہاں ہے، کبھی تو دنیا زندہ ہے، سورج اپنا مقرا دکھاتا ہے، چاند اپنی چاندنی کا شامیانہ بن کر اللہ کے بندوں پر نشاور ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے قائم شہید رضی اللہ تعالیٰ کے خادم جناب سنجی بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا میرا یہ مشورہ ہے، آپ پوری وراثت دولت دے لیجئے، مجھے آثار مبارک دے دیجئے۔ واہ، دل ہی دل میں بڑے بھائی نے سوچا مجھے کسی کو سپاری دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ سپاری سمجھتے ہیں نا؟ آپ سمجھ جاؤ، کسی کو قتل کرنے کے لیے سپاری کو دیا جاتا، ہاں، کسی کو سپاری دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور کسی کو بلانے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ چور بھی سمجھتا ہے کہ مجھے محنت لگتی ہے، خیالات تو دیکھیے، مجھے بغیر محنت کے میری دعا پروردگار نے قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، قبول کر لی، میں جو چاہ رہا تھا وہی ہو گیا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ چھوٹے بھائی خوش ہو کر کے کہا مجھے آثار مبارک منظور ہے۔ یہاں سے آگے تک حصہ دیکھیے، بڑا بھائی اپنے باپ اور اپنی وراثت پہ قبضہ کر لیا، چھوٹا بھائی صرف آثار مبارک لے لیا۔ آثار مبارک رکھ کر کے درود و سلام پڑھتا رہا، نبی کے عشق میں ڈوبتا رہا اور دن بدن ترقی کرتا رہا، دن بدن ترقی کرتا رہا۔ بڑا بھائی دولت کے چور میں، دولت میں مست ہو گیا، اپنے کے علاوہ اور بھی ساتھیوں کو تیار کر لیا، رات کو شراب بھٹی میں جانا، شراب پینا، عیش کرنا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا، ماہ ربیع النور آنے سے پہلے وہ ایسا غریب ہوا، محلے والے تعجب کرنے لگے اور چھوٹے بھائی کے پاس بھیک مانگنے لگا۔
किसी ने बोला कि आप तो सिर्फ आसार मुबारक लिए थे, लेकिन आप दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और वो तो गरीब हो गया। क्या मैं तो छोटा था। ऐ लोगों याद रखो, तू दुनिया की जिंदगी के हिसाब से समझता था ये दौलत मिल जाएगी, हम ऐश करेंगे। खुदा की कसम, मुस्तकबिल की दौलत, कब्र की दौलत, पुल सिरात की दौलत, मैदान महशर की दौलत, सबसे बड़ी दौलत आसार मुबारक है। और सबसे बड़ी नियामत खुदा की मुस्तफा जाने रहमत है। बड़ी नियामत की बड़ी दौलत हमने ली है। दौलत मिलती है नबी के सदके, इज्जत मिलती है नबी के सदके, मुल्क और बिल्लत मिलती है नबी के सदके, ईमान और ईमानियत मिलती है नबी के सदके। तो नबी के सदके से इंसान तरक्की करता है। अगरचे कार न हो, लेकिन इस्लाम का हार तो जरूर मिलेगा। यहाँ भी अरे इंसान गले में हार पहनाए ना पहनाए, खुदा की कसम फरिश्ता हार तो जरूर पहनाएंगे। लो बेटा, तू आसार मुबारक लिया था, लो यहाँ लो, जन्नत का हार ले लो। अरे बेटा, तूने आसार मुबारक लिया था, उसकी बरकत से तुम्हें पुलसरात का कामयाबी का हार ले लो, मैदान महशर में शफात का हार ले लो, शामियाना का हार ले लो, अल्लाहु अकबर, आखिरकार जन्नत का हार ले लो। यह है तो पता चला हमारे सन्नी भाई जो मिलाद मुस्तफा कायम कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। आसार मुबारक है, मिलाद मुस्तफा चल रहा है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, यहाँ भी खुशगवार रहेंगे, वहाँ भी खुशगवार नजर आएंगे। ऐ मोहल्ले वालों, भाइयों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, दौलत के चक्कर में न फंसना, बल्कि इस्लाम के चक्कर में फंसो, इस्लामी जिंदगी गुजारो, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं आज अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार आलम जो आज पूरी दुनिया में मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं, मकसद क्या है मिलाद मुस्तफा का? मकसद है अल्लाह ताला की नियामतों का जिक्र करना। अब वो जिक्र, तारीफ, तौसीफ किसी शक्ल में भी हो, ज़कात दे करके, खैरात करके, रोज़ा रख करके, नमाज पढ़ करके, ये सब अल्लाह की तारीफ है। क्या है? सबके सब अल्लाह ताला की तारीफ है। आप हाथ बांध कर खड़े होते हैं, ये हाथ बांधना अदब ही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान रब्बिल अज़ीम, पाक व ज़ात, जिनकी ज़ात बड़ी है, जिसकी ज़ात बड़ी है। सुभान रब्बिल आला, वो ज़ात, वो पाक और साफ ज़ात जो आला है, बरतर है, औला है। अदना नहीं बोलना चाहिए, समझे कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये सब का सब तारीफ है। ये बात मानिए, आप सुनिए गौर से। नमाज अफसर है या नबी अफसर है? ज़कात अफसर है या नबी अफसर है? बहुत बेहतरीन जुमले दे रहा हूँ, याद रखना। काबा अफसर है या हमारे नबी अफसर है? मदीना अफसर है या हमारे नबी अफसर है? खुदा की कसम, अगर खुदा के बाद किसी का मर्तबा है तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत का है। पता चला नमाज से भी अफजल हमारे नबी, ज़कात से भी अफजल हमारे नबी, रोज़ा से भी अफजल हमारे नबी, माह रमजान से भी अफजल हमारे नबी, और जिस महीने में हमारे आका तशरीफ लाए तमाम महीनों से अफजल हमारे नबी, तमाम महफिलों से अफजल हमारे नबी की महफिल अफजल। तो हम यही सबसे बड़ी नियामत है, अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नियामत का जिक्र कर रहे हैं। इसी को मिलाद मुस्तफा कहते हैं। जब उनका जिक्र होगा तो हर चीज का जिक्र हो ही जाएगा। जब उनका तज़किरा होगा तो हर चीज का तज़किरा हो ही जाएगा।
जब उनकी तारीफ होगी तो हर चीज की तारीफ हो ही जाएगी, जब उसका चर्चा करेंगे तो हर चीज का चर्चा हो ही जाएगा, आला से लेकर अदना तक। तो मेरे भाइयों सुनो, नबी का जिक्र करना पूरी कायनात का जिक्र है, और पूरी कायनात का जिक्र करना अपने रब का जिक्र है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा क़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना वअम्मल यतीमा फला तक़हर वअम्मा साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ऐ लोगों, अपने रब की नियामत का चर्चा करो। मिलाद मनाना चर्चा ही है। ऐ लोगों, अपने रब की नियामत का चर्चा करो, जिक्र करो, महफिल करो, मजलिस करो। सुभान अल्लाह, कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मना रहे हैं। मेरे प्यारे, अब मैं एक दो जुमले से अपनी बात को खत्म करता हूँ। जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुदा भी करीब होता है, और मजलिस से मिलादे मुस्तफ़ा में बैठने वाले, आने वाले, जाने वाले, दिल लगाने वाले खुश नसीब होते हैं। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो खैर हमारे तो प्यारे हम तो जगाने के लिए ताकि सोए नहीं होता, ज़्यादा सोया नहीं है। आशिक रसूल कभी टूटा नहीं होता है, ये शेर है, वो टूटा होता है। खैर मेरे मोहल्ले वाले, आज की रात जगने की रात, जहाँ तक हो सके सबसे पहले मैं जागने का तरीका बोलता हूँ। आपको नहीं मिलते ये सब, सबसे आप आज से तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व असअलुहु तौबा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यार मैं तौबा करता हूँ, बस तौबा कर लेना। मगरिब की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, मगरिब से ईशा तक दरूद पाक पढ़ते रहिए। कितनी बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे? 1500 बार, क्योंकि 1500 वहां मिलादे मुस्तफा है। ये 1500 बार दरूद पाक पढ़िए। अगर ईशा की नमाज से पहले मुकम्मल न हो तो ईशा की नमाज से बाद पढ़िए, लेकिन नमाज जरूर पढ़िए। याद रखना, हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, फर्ज को छोड़कर जो शख्स नफली काम करता है तो उसकी नफल काबिल कबूल नहीं है। जब फर्ज अदा कर लेता है ऑटोमेटिक परवरदिगार की बारगाह में नवाफिलात कबूल हो जाते हैं। सुनो, असली बात सुनो, फर्ज नहीं छोड़ना, जरूर नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने के बाद तब जिक्र करना, थोड़ी देर पाक पढ़ते रहना और दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह आप 3 महीने के अंदर पैसे वाले बन जाएंगे। क्या बनेंगे? आपके पास घर में कार आ जाएगी, हाथों में HFT घड़ी आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये नबी का सदका है, और आपको 3 महीने के अंदर मदीना का बुलावा आ जाएगा। बुलावा आएगा, मदीने का बुलावा आएगा। सबसे बड़ा सफर दुनिया में मदीने का बुलावा। एक शायर कहता है, हम तो शायर नहीं है, आवाज भी नहीं है, शायर साहब इधर के हैं, हमारे जमीन साहब का मान है, माशाल्लाह प्यारी आवाज है, आहिस्ता ही बोलते हैं लेकिन और हमारे बुलबुले बातें रिसालत, जिस तरह बुलबुल सुबह के वक्त चहकती है ना, आवाज कैसी रहती है,
दुनिया में सबसे ज्यादा किस मखलूक की आवाज होती है? खराब बता सकते हैं? हाँ, गधे की आवाज। और दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर घर किसका होता है? जवाब से आप भी जवाब याद रखो, ये मजाक का जवाब नहीं है, ये कुरान और हदीस और इस्लामी इल्मी जवाब है। ये सबसे आवाज फैजुल अदब की किताब है, हिस्सा अव्वल से हिस्सा दोनों तक इसमें ये जिक्र आया है कि सबसे खराब आवाज में से गधे की आवाज है, और सबसे कमजोर घरों में से घर बकरी का जाली है, वो रखना भी नहीं चाहिए, गधे की आवाज भी नहीं सुननी चाहिए। बहुत मुश्किल है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो सही नमाज अदा नहीं करता है उसकी शक्ल को गधा की शक्ल बना दिया जाएगा, गधे की शक्ल बनाकर कल क़यामत में पेश किया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे, परवरदिगार आलम, ये पूरे गधे कहाँ से आ गए? सोचने की बात है। आप लोग न्यूज सुनते हैं? पाकिस्तान के गधे की तारीफ हिंदुस्तान वाले कर रहे हैं, और पाकिस्तान के गधे की तिजारत की डील चाइना से और अमेरिका से हुई अभी 10 दिन के अंदर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गधा पाकिस्तान में है। ये जानकारी मैं आपको देता हूँ, समझे कि नहीं? पालते वहां है, इस्तेमाल करते हैं चाइना में, और इस्तेमाल करते हैं अमेरिका में। अमेरिका में इस बार डील की गधे की। बैल के बात आई कहां से और कहां चली? कल कयामत के दिन पूछा जाएगा, मौलाए करीम इतने गधे कहां से आ गए? दुनिया में तो नबियों की जमात थी, साहबा की जमात थी, ताबईन की जमात थी, उलमा की जमात थी। जब उलमा की जमात थी, ये चमकते हुए नजर आ रहे हैं, ये कम है कि नहीं है? दुनिया में इंसान की शक्ल में गधे की शक्ल लेके फिरते थे। यही वजह है कि कल कयामत के दिन भी सबसे ज्यादा गधे ही नजर आए जाएंगे। हालांकि वो गधे नहीं है, शक्ल मसख कर दी जाएगी गधे की शक्ल में, समझे कि नहीं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस वजह से मेरे प्यारे, और बात आई तो और एक बात बोल देता हूँ, सूरह वत्तीन में, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। खुदा की कसम, परवरदिगार इंसान की शक्ल को अच्छी शक्ल पैदा किया है। 18,000 मखलूक़ात है, उनमें से सांप भी है, गधा भी है, बैल भी है। इन शक्लों में इंसानों को नहीं पैदा फरमाया, बल्कि सबसे खूबसूरत शक्ल में इंसानों को पैदा फरमाया। आप सवाल करेंगे, शक्ल तो भी पूरे नजर आते हैं, जो उनकी करतूत का है, इसका है कैरेक्टर, करतूत, आमाले सय्यआ का नतीजा है। आज उनकी शक्ल बिगड़ी हुई नजर आ रही है। हाफिज साहब, आप सुबह चर्चा कर रहे थे, कल कर रहे थे, ये उनके अमाल का नतीजा है। मैं किताब की मालूम है, मैं अपने इसमें फलसफा ज्यादा जानता था, अब पूरा तक के बच्चे नहीं मिलते, यानी साइंटिस्ट। हदीस पाक में है, उलमाए किराम भी फरमाते हैं, इंसान के पूरे जिस्म का आईना, स्क्रीन उसका चेहरा है। क्या है? उसका चेहरा है। अगर मैं गलत बोलता हूँ, यहाँ बैठे हुए पकड़ सकते। ये तो हम जब भी बात करते हैं
पुलिस बात नहीं करते हैं। हाँ, इंसान का चेहरा स्क्रीन है, चोरी किया तो भी सामने नजर आएगा, कुछ किया तो भी सामने नजर आ जाएगा, नमाज पढ़ा है तो भी नजर आ जाएगा, नमाज के लिए वुजू बनाया है तो भी नजर आ जाएगा, कीमत किया तो भी नजर आ जाएगा, चुगली किया है तो भी नजर आ जाएगा। जानो, जानकारी हासिल करो। खैर, क्योंकि बात तो होती है, मुद्दा ऐसा है, रात तक बोलता रहना तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हमको आपको खास तौर पर महल्ले वालों पर मिलादुन नबी की बरकतें अता फरमाए, खुशियां अता फरमाए, तमाम बुराइयों से बचाए। एक रात बाकी है और कल बाकी है, पूरे महल्ले वाले इसका एहतराम और अदब जरूर करें। वाहिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु कर दो मेरा या
پہلی بات یہ، دوسری بات یہ مولا کرنے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوں تو معاف فرما دے، اور اس محفل پاک اور محفل پاک کی تمام حاضرین کی حاضری کو تو اپنی بے پناہ بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے پیارے محبوب کو عطا فرما۔ مولا اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم کو سب کو دن دنی رات جو انہیں ترقی دے، خاص طور پر بانی محفل اور بانی محفل کی والدین، ان کے برادران کو اور حضور غالب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مجاوروں کو محفل پاک کے صدقے سے دن دنی رات جو انہیں ترقی عطا فرما دے، سب کی پریشانی کو دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، ناجائز مسائل کو حل فرما دے، تمام جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ۔